السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آئیے ویورز، آج میں آپ کے لیے ایک جو ٹاپک لے کے آئی ہوں ہم اسی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کوشش ہے کہ ٹو دا پوائنٹ ہی بات کروں، ورنہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ویورز، آج جو چیز میں آپ سے جو بات شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ دولت بہت بڑی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ والدین بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض کہ سبھی کسی نہ کسی دنیاوی چیز کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق بہت بڑی نعمت گردانتے ہیں۔ لیکن آج ہم جائزہ لیں گے کہ ان سب چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، یا پھر یہ کہ ان سب کے علاوہ بھی کچھ ایسا ہے کہ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ گو کہ یہ سب چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ بہت بڑی نعمت ہیں، لیکن اگر ہم قرآن حکیم کی روشنی میں نعمتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں سب سے پہلے کیا چیز مانگنے کو بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، تو سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوتے ہیں۔ تو وہ دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی ہدایت والے راستے پر چلا۔ اب ہدایت والا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں سیدھا اللہ کی طرف لے جائے۔ تو اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن اپنے بندوں کے لیے نازل فرما دیا۔ بندے نے کہا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ نے پورا قرآن کھول کے رکھ دیا، اور اس میں وہ تمام حقوق بھی بیان فرما دیے جن کا جاننا بندوں کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری تھا، کیونکہ زندگی میں انسان کا واسطہ قدم قدم پہ ان تمام حقوق سے پڑتا ہے۔ مثلا حقوق اللہ، حقوق العباد، جن میں سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں مسکینوں کے حقوق، ہمسایوں، جانوروں، اولاد کے حقوق، میاں بیوی بہن بھائیوں کے حقوق۔ تو اب آپ اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ جو اتنی زیادہ مار دھاڑ، قتل و غارت ہو رہی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک عجیب افراتفری کا بازار گرم ہے، تو وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ اور قرآن سے اس کا رشتہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ یہ حقوق کیا معنی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے صرف یہی زندگی ہے، یا آخرت کی زندگی بھی کوئی معنی رکھتی ہے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن حکیم سے ہی رہنمائی ملتی ہے، اور ہمیں اسی سے ہی رہنمائی لینی بھی چاہیے۔ اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ قرآن ہی وہ سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن ہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس پہ چل کے تو ہم اپنی زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی سنوار سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن حکیم میں ہمیں ہدایت ہی مانگنے کو کیوں کہا گیا۔ تو دیکھیے، ہدایت ہے تو زندگی کا ایک مقصد ہے، ورنہ زندگی بے مقصد ہے۔ ہدایت ہے تو انسان کی صحت بھی اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کی صحت اس کے لیے بالکل بے فائدہ ہے۔ دیکھیے کہ اگر ہدایت ہے تو اپنی صحت کو، اپنی تمام جسمانی قوت کو اللہ کے بتائے ہوئے کاموں میں استعمال کرے گا، اور نیک زندگی بسر کرے گا، اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ اور اگر ہدایت نہیں تو وہ اپنی صحت اور اپنی جسمانی قوت کو غلط کاموں اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے گناہ کی زندگی بسر کرے گا، اور پھر اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لے گا۔ اگر ہدایت ہے تو دولت بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو یہی دولت اس کے لیے زہر ہے۔ دولت کی نعمت کو ہدایت کے ذریعے سے انسان دولت کی نعمت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے خرچ کر کے تو اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیتا ہے، ورنہ پھر کیا کرے گا کہ حرام اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر لے گا، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی برائی کا راستہ چھوڑ جائے گا، وہ بھی للن تو للن اور بے حیائی کے کاموں میں خرچ کر کے گناہ گار ہوگی۔ اگر ہدایت ہے تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہدایت نہیں ہے تو اولاد بھی انسان کے لیے عذاب ہے۔ اگر ہدایت ہے تو اولاد کی تربیت اچھی کرے گا اور اپنی اولاد کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر چھوڑ جائے گا۔ اگر ہدایت نہیں تو اولاد کی تربیت غلط کر کے تو اپنے لیے مسلسل عذاب کا راستہ کھول جائے گا۔ اگر ہدایت ہے تو والدین بہت بڑی نعمت ہیں، تو پھر انسان اس ہدایت کے ذریعے سے ہی اپنے والدین کی قدر کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اور اپنے لیے جنت کا راستہ کھولے گا۔ ورنہ ہدایت نہیں ہے تو پھر وہ والدین سے لاپرواہی برتے گا اور اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دے گا۔
تو ثابت ہوا کہ ہدایت ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی ایک نعمت کے انڈر دنیا کی باقی تمام نعمتیں ہیں۔ اور یہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت تو ملے گی قرآن سے، تو قرآن ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ویورز، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہدایت کے تمام راستے آسان فرما دے، اور ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔